میرا سسرال یوں تو بہت مذہبی تھا لیکن رمضان میں کوئی بھی روزے نہ رکھتا، اور اگر میں کسی کو روزے رکھنے کا کہتی تو سب اپنی اپنی بیماریاں سنانے لگ جاتے اور کہتے کہ ہم اپنے روزوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، اس لیے زیادہ نصیحتیں مت کرو۔ ایک دن میں نے مجبور کر کے اپنے شوہر کو روزہ رکھوا دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کسی نہ کسی بات پر الجھتے رہے۔ افطاری سے 2 گھنٹے پہلے غلطی سے مجھ سے کھانے کا ڈونگا میرے شوہر کے اوپر گر گیا۔ غصے میں میرا شوہر میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگا اور مجھے طلاق دے دی۔ جب میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی، سامنے میری ماں خوشی سے مجھے بتانے لگی کہ مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ ہی میں چھت پر آ گئی تھی اور بے تابی سے چاند ڈھونڈ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند نظر آ گیا۔ کل پہلا روزہ تھا۔ میں نے جلدی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے گرج دار آواز سنائی دی۔ کتنی بے شرم ہو تم، شام کے اس پہر اوپر کھڑی ہو، دوپٹہ کیوں نہیں ہے تمہارے سر پر؟ آس پاس نامحرم مرد ہے، کسی کی نگاہ تم پر پڑی تو میں کتنا گنہگار ہو جاؤں گا، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ میرا دل دہل گیا۔ میں جلدی سے پلٹی تو پیچھے میرے سسر کھڑے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹا اور نیچے چلی آئی، حالانکہ آس پاس کی چھتوں پر اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن میرے سسر سمیت پورا سسرال ہی بہت مذہبی تھا۔ کہیں آنا جانا ہوتا تو بڑی بڑی چادریں اوپر لینی ہوتی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو جب تک ان کے مرد بیٹھے رہتے کچن سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی۔ سسرال والوں کو کسی چیز کا برا نہ لگے، اسی لیے میں نے خود کو ان کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ سسر کی بات سے بڑی دیر تک میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ نیچے کچن میں شام کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ میں نے سحری کے لیے آٹا گوندھ کر اور سارا انتظام کر کے رکھ دیے۔ تبھی میری ساس کچن میں آئی۔ بیٹا مجھے ایک کپ چائے بنا دو اور اپنے ابو کے لیے کل صبح پائے بنانا، وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں بھی درد ہے۔ ساس کی بات پر میں حیران ہو گئی، لیکن امی کل تو روزہ ہے، کیا پائے سحری میں بنانے ہوں گے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو میری ساس جلدی سے بولی، ارے نہیں بھائی، میں اور تمہارے ابو روزہ کہاں رکھ سکتے ہیں، ہم دونوں کو ہی اتنی بیماری ہیں، ان کے تو گھٹنوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، اور میں بھی 2 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے سحری میں ہمیں مت اٹھانا، تم نے خود رکھنا ہو روزہ تو رکھ لینا۔ ساس تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میں حیران ہوتے ہوئے سحری کی تیاری کرنے لگی۔ میری 3 نندیں اور 2 دیور تھے، جو سب کے سب غیر شادی شدہ تھے۔ شوہر کا ایک بڑا سا سٹور تھا اور میرا ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی جب مجھے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مجبوراً مجھے کام ادھورا چھوڑ کر بچے کے پاس جانا پڑا۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ کچن کا سارا کام میرے ذمہ تھا، اس لیے میں نے جلدی سے سب کے لیے سحری تیار کی اور اپنی نند کا دروازہ بجایا۔ بڑی دیر تک دروازہ پیٹنے کے باوجود کسی نے نہ کھولا تو میں نے اس کے نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ کیا ہے بھابھی، کیوں آدھی رات کو دروازہ پیٹ رہی ہیں؟ نند نے منہ کھولتے جمائی لی اور کہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، روزہ رکھنے کا وقت ہو رہا ہے، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو نند کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ اتنی گرمی میں روزہ کون رکھتا ہے؟ پورا دن مجھ سے تو پیاسا نہیں رہا جاتا، اسی لیے دوبارہ مجھے نہ اٹھائیے گا۔ دھاڑ سے اس نے دروازہ میرے منہ پر بند کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ ڈائٹنگ کے نام پر وہ اکثر پورا پورا دن نہ جانے کیا علم غلم کھاتی رہتی تھی، مگر اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ بجتے ہی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیور نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے بھی روزے کا پوچھا، لیکن وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ کل تو میرا کرکٹ میچ ہے، اب روزہ رکھ لوں گا تو میچ کیسے کھیلوں گا؟ آپ ایسا کریں، اکیلے ہی روزہ رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنی بڑی فیملی میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، اور کہنے کو یہ لوگ مذہبی بنتے تھے۔ میں نے اکیلے ہی روزہ رکھا، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کئی بار اٹھانے کے باوجود روزہ رکھنے کے لیے نہ اٹھا۔
صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں لیٹی ہی تھی کہ میری ساس نے میرا کندھا ہلایا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک سوئی پڑی ہے۔ سارے گھر والے ناشتہ مانگ رہے ہیں، اٹھ کے جلدی ناشتہ بناؤ۔ میں حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ امی جان، میرا روزہ ہے۔ سمیرہ اور نادیہ کا روزہ نہیں، ان سے کہیں ناشتہ بنا لے۔ میں نے کہا تو ساس اچانک غصے سے بھڑک اٹھی۔ تم سے چھوٹی ہیں وہ دونوں، شرم کرو، اور روزہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے، نہ رکھتی روزہ؟ کوئی احسان کیا ہے ہم پر روزہ رکھ کر؟ چلو جلدی سے اٹھو، ناشتہ بنا کر دو مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے، اور دوبارہ میرے سامنے یہ روزے کا بہانہ مت کرنا۔ ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو کمرے سے چلی گئیں، لیکن میں حیران ہوتے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ میری دونوں چھوٹی نندوں نے حلوہ پوری کھانے کی فرمائش کر دی تھی۔ میں ان کے لیے حلوہ پوری بنانے لگی تو سسر کمرے سے اٹھ کر آ گئے۔ میرے لیے دلیا بنا دو، آج پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سسر نے بھی حکم صادر کیا۔ روزے کی حالت میں نے ان سب کے لیے ناشتہ بنا کر سامنے رکھا۔ تب تک مجھے شدید پیاس لگ گئی تھی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے، مگر میرا روزہ تھا۔ میں جا کر کمرے میں لیٹنے ہی لگی تھی کہ دونوں دیور اٹھ کر آ گئے۔ وہ دیر سے سو کر اٹھنے کے عادی تھے۔ بھابھی جلدی سے ایک گلاس فریش جوس بنا دیں۔ دیور نے آواز لگائی۔ میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ روزے کی حالت میں مجھے صبح سے کام کرتے کرتے 12 بج چکے تھے، اور اب ساس مجھے دوپہر کے کھانے کا آرڈر دینے والی تھیں۔ یہی ہوا۔ جب دونوں دیور ناشتے سے فارغ ہوئے تو ساس نے سبزی اور گوشت میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ساتھ ہی برتن دھونے کا حکم دے دیا۔ میں نڈھال ہوتے ہوئے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کسی کو اتنا احساس بھی نہ تھا کہ میرا روزہ ہے، بلکہ وہ سب کام بڑھائے چلے جا رہے تھے۔ شام 4 بجے کا وقت ہوا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میری چھوٹی نند آئی۔ بھابھی، آج افطار میں سموسے اور رول ضرور بنائیے گا، اور ہاں، ٹرائفل تو مجھے بہت پسند ہے، وہ بھی بنانا۔ نند کہہ کر چلی گئی تو میرا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ روزہ تو ان میں سے کسی کا نہ تھا، تو انہوں نے افطار بنوا کر کیا کرنا تھا؟ میں حیران ہی ہو رہی تھی کہ ساس کچن میں چلی آئی۔ بہو، جلدی سے پکوڑے بنا لو، کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں، اور ہاں، تمہارے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ وہ افطاری میں قیمے والا نان کھائیں گے۔ دہی بڑے اور چنے کی چاٹ بھی بنا لو، اور ہاں، 2 طرح کے شربت بھی بنانا، تمہارے دیور کو بڑے پسند ہیں۔ اماں کہہ کر چلی گئی تو میں حیران پریشان وہیں کھڑی رہ گئی۔ روزے کی حالت میں مجھ سے تو 2 منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور ساس نے جو حکم دیا تھا اس افطاری کو بنانے کے لیے تو اچھی خاصی محنت چاہیے تھی۔ اپنے آنسوؤں کو پیتے میں جلدی جلدی سے ہاتھ چلانے لگی۔ افطار کی اذانیں ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے جب میں نے ساری افطاری لا کر ٹیبل پر سجا دی۔ افطاری لگتے ہی سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ٹیبل پر آن بیٹھے، اور اذان کا انتظار کیے بغیر ہی دھڑا دھڑ کھانے لگے۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب تک اذان ہوئی آدھے سے زیادہ افطاری میرے سسرال والے چٹ کر چکے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جلدی سے میں نے ایک کھجور کھا کر پانی پیا اور روزہ کھول لیا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ آج پورا دن روزے کی حالت میں بھی مجھے 1 منٹ لیٹنے کو نہ ملا تھا۔ میں نے اپنی کٹوری میں چاٹ ڈالی۔ اسی وقت کمرے سے میرے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ارے بہو، کتنا کھاؤ گی؟ چھوڑ دو کھانے کو، جاؤ جا کر اپنے بچے کو سنبھالو، میری ساس نے کہا۔ انہوں نے اپنی پلیٹ میں سموسے اور پکوڑے بھر رکھے تھے۔ میرا شدت سے دل چاہا کہ کاش کوئی اٹھ کر میرے بیٹے کو اٹھا لے اور میں سکون سے کچھ کھا سکوں، مگر وہاں سب سکون سے کھا پی رہے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی احساس نہیں تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا انتظار کراؤ گی بیچارے بچے کو؟ اپنے پیٹ کی پڑی ہے بس، میری ساس نے غصے سے کہا تو مجبوراً میں اٹھ گئی۔ میرے شوہر بھی آرام سے بیٹھے افطاری کھا رہے تھے، حالانکہ ان میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا۔ اپنے آنسو پیتے میں خاموشی سے کمرے میں جا کر بچے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سویا تو میں باہر نکل کر جھانکنے لگی تو سب گندے برتن سارے ٹیبل پر ہی چھوڑ کر خود اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے تھے۔ ہاں، ان برتنوں میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے میں سارے برتن اٹھا کر دھونے لگی۔ روزانہ یہی ہونے لگا۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی کہ سحری کے وقت کوئی اٹھنے پر تیار ہی نہ ہوتا۔ روزہ رکھنے سے تو سب کی جان نکلتی تھی، کیا جوان کیا بوڑھے۔
جس سے بھی میں پوچھتی کہ اس نے کل روزہ رکھنا ہے یا نہیں، سبھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے۔ نندوں کا خیال تھا کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کے منہ پر دانے نکل آئیں گے اور ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ان سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ساس اور سسر بھی کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے، ان سے بھی روزہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دیور، وہ تو روزے کے نزدیک بھی نہیں آتے تھے، حالانکہ پوری پوری رات جاگ کر وہ لڑکیوں سے فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ میں اکیلے ہی پورے گھر میں روزہ رکھتی۔ میرے شوہر کو بھی روزہ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہاں لیکن افطاری سب ڈٹ کر کرتے، اس کے لیے مجھے پورا دن کچن میں کام کرنا پڑتا۔ میں صبر شکر کر کے رمضان گزار رہی تھی، حالانکہ میری جان پر بن آئی تھی۔ روزے کی حالت میں پورا دن کام کر کے مجھے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا تھا۔ اس روز بھی میں صبح صبح مشین لگا کے سارے گھر کے کپڑے دھو رہی تھی جب میری چچی ہمارے گھر آئیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ارے نمرا، میں تو تم لوگوں کو دعوت دینے آئی ہوں۔ کل شام سارم کا نکاح ہے، وہ بیرون ملک جا رہا ہے، تو اسے جانے سے پہلے چھوٹی سی تقریب میں اس کا نکاح کر رہے ہیں۔ بس لڑکی والے ہوں گے اور تم لوگ ضرور آنا اپنے شوہر کے ساتھ۔ چچی نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی۔ سارم ان کا بیٹا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ گھر والے تو اس وقت سو رہے تھے، لیکن جب وہ جاگے تو میں نے انہیں شادی کا کارڈ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان شادیوں میں جانے کی، نامحرم لوگ آئے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز۔ میرے سسر نے صاف انکار کر دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیسا مذہب تھا جس میں نماز روزے کا تو ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن نامحرموں کو دیکھنے کا ان کو بڑا علم تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شوہر کی جانب دیکھا، شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ مزے سے جوس پیتے رہے۔ رات کو میں کمرے میں آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان سے شکوہ کر دیا۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی روزہ تو رکھتا نہیں، لیکن آپ لوگ مجھے شادی میں جانے نہیں دے رہے کہ کہیں وہاں بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ میری شکایت پر میرے شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ یہ روزے نہ رکھنے کا تانا کس کو مار رہی ہو؟ خود بڑی حاجن ہو تم۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہر وقت روزے رکھ کر گھومتی رہو؟ نہ رکھو تم بھی روزے، کوئی مجبور تھوڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جیسے آپ لوگ ہیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اور آپ جو اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے نہیں رکھ رہے۔ میں نے کہا تو میرے شوہر چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا روزہ رکھنے سے میرا کاروبار صحیح ہو جائے گا؟ انہوں نے پر سوچ انداز میں کہا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید وہ روزہ رکھنے کے لیے مان جائیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو آپ کی دکان بھی اچھی چل پڑے گی۔ شوہر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا چلو کل صبح مجھے بھی سحری کے لیے اٹھا دینا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ میں تو خوشی سے اچھلی پڑی، لیکن اگلی صبح میں سحری میں وقت سے پہلے اٹھ گئی۔ اپنی سحری بناتے ساتھ ہی میں نے شوہر کے لیے بھی بنا لی اور ان کو اٹھا دیا۔ انہوں نے جب میرے ساتھ روزہ رکھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، حالانکہ میرے شوہر کا موڈ سخت خراب لگ رہا تھا۔ روزے کے بعد وہ چادر اوڑھ کر لیٹنے لگے تو میں نے انہیں روکا۔ ابھی کچھ دیر میں اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ کر سوئیے گا، میں نے کہا تو وہ سخت بد مزہ ہو گئے۔ یہ بات بات پر ٹوکا مت کرو، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نماز، روزہ رکھ لیا ہے یہی بہت ہے، انہوں نے کہا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ مجھے افسوس سا ہوا، لیکن یہی بہت تھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، مجھے اسی میں بڑی خوشی تھی۔ اس دن شدید گرمی تھی، میرا بیٹا صبح سے ہی بیمار تھا اور بار بار رونے لگ جاتا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہونے لگا۔ گھر کے کام کاج پہلے ہی بہت زیادہ تھے، اور اوپر سے مجھے یہ بھی فکر تھی کہ آج میرے شوہر نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اس کے لیے اچھی افطاری بناؤں۔ میں کچن میں شام کے لیے سالن تیار کر رہی تھی جب مجھے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی میرے شوہر نے ایک زوردار آواز لگائی، نمرا، نمرا کہاں مر گئی ہو؟ کب سے یہ تمہاری اولاد گلا پھاڑ کر روئے جا رہی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے؟ پہلے ہی بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اٹھا کر لے جاؤ اس مصیبت کو۔ جب مجھے سمجھ آئی کہ میرا شوہر میرے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میں لپک کر کمرے میں گئی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ مجھے گھور رہے تھے۔
بچہ نیند سے جاگ گیا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر چپ کرانے کی کوشش کی۔ نکلو یہاں سے، روزہ رکھوا کر پورا دن برباد کر دیا ہے میرا۔ خود تو حاجن بی بی بننے کا شوق ہے، مجھے بھی اپنی باتوں میں ورغلا لیا تم نے۔ میرے شوہر نے سخت نگاہوں سے مجھے گھورا اور پلٹ کر دوبارہ سونے لگے۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ وہ صبح سے تو سو رہے تھے، انہیں اپنے بیٹے کی آواز بھی بری لگ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ بیٹے کو گود میں اٹھائے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں کوئی اسے اٹھانے پر تیار نہ تھا۔ کچن میں سارا کام پھیلا پڑا تھا، ابھی تو افطاری بھی نہیں بنی تھی۔ میری نند موبائل پر گانے سن رہی تھی۔ میں نے بیٹا اس کے حوالے کیا، اسے تھوڑی دیر بہلا لو، میں ابھی کام ختم کر کے اسے اٹھا لوں گی۔ میں نے کہا۔ نند نے تو سر تو ہلا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا میرے بیٹے کے رونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی میری نند نے چلا کر کہا، ارے بھائی بھابھی اس مصیبت کو تو اٹھا لیں، اس نے تو میرے سر میں درد کر دیا ہے۔ میں بے بسی سے پلٹی تو میری نند اپنا موبائل اٹھائے کمرے میں جا رہی تھی اور بچہ وہیں زمین پر پڑے رو رہا تھا۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے جا کر بچے کو اٹھا لیا۔ روزے کی وجہ سے میری خود کی حالت بری ہو رہی تھی، مگر بچے کو گود میں اٹھائے رکھ کر ہی میں افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ شام تک میری حالت خیر ہو چکی تھی، لیکن شکر تھا کہ روزہ کھلنے میں اب بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ میں نے ساری افطاری بنا دی تھی، اذان ہونے والی تھی۔ میں جلدی سے بچے کو گود میں اٹھائے کمرے میں گئی۔ میرے شوہر ابھی بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا، سنیے، اذان ہونے والی ہے، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھ کر باہر آ جائیں۔ میں نے کہا تو میرا شوہر جلدی سے اٹھ کر بولا، آج کا دن تو بہت ہی برا تھا، غلطی کر لی جو تمہاری باتوں میں آ کر روزہ رکھ لیا۔ پورا دن نحوست چھائی رہی ہے، شکر ہے روزہ ختم ہونے والا ہے، آئندہ تمہاری بیکار بکواس نہیں سنوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ جوتا پہن کر باہر آ گئے۔ سارے گھر والے اب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ٹیبل پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو بچہ پکڑانا چاہا تاکہ میں سامان رکھ سکوں تو وہ بولی، ارے نہیں بھائی، میں ابھی ابھی نیل پینٹ لگا کر آئی ہوں، یہ سارا خراب کر دے گا، آپ خود ہی اسے اٹھائیں۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ کوئی اور بھی بچہ پکڑنے پر تیار نہ ہوا۔ میں یوں ہی کچن سے سامان لا لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ کپ کپا گئے۔ ڈونگا گرم تھا۔ میں لے کر ٹیبل کی طرف آ رہی تھی جب ہی قریبی مسجد سے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے شوہر اچانک غصے سے چلائے، لے بھی آؤ کھانا، سو رہی ہو کیا؟ اذانیں بھی ہو گئی ہیں، اب تو بھوک لگی ہے مجھے۔ شوہر کی آواز پر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ لپک کر ٹیبل پر پہنچنے کی جلدی میں زمین پر پڑے کارپیٹ سے الجھ گئی۔ سالن کا ڈونگا میرے ہاتھ میں تھا، وہ الٹ کر سامنے بیٹھے میرے شوہر پر جا گرا۔ ڈونگا گرم تھا، گرم گرم سالن اوپر گرتے ہی میرے شوہر کے حلق سے ایک چیخ نکلی، آنکھیں نہیں ہیں کیا تمہارے پاس؟ پاگل ہو کیا؟ جان بوجھ کر کیا ہے یہ تم نے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، جلا دیا مجھے، جاہل عورت، تمہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے نہ کھانے پکانے کی، نہ جانے میرے ساتھ کس جانور کو باندھ دیا ہے میرے والدین نے۔ میرے شوہر نے اتنی اونچی آواز میں شور مچایا کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ بچہ بھی گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ سبھی لوگ سکون سے افطاری کر رہے تھے۔ تبھی میری ساس بولی، یہ ہے ہی ایسی، مجال ہے اسے اپنے شوہر کی عزت کا کوئی احساس ہو، اس جیسی عورتیں گھر نہیں بساتی۔ میری ساس کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے شوہر جو دن بھر کی بھوک پیاس کی وجہ سے پہلے ہی شدید غصے میں تھے، انہوں نے الٹے ہاتھ سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ اس جیسی عورتوں کو رکھنے کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں، جسے اپنے شوہر کی عزت کا ذرا پاس نہ ہو۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ منہ سے جھاگ اڑاتے میرے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ ٹیبل پر موجود سب افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خود میں بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی معمولی سی بات پر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، حالانکہ میں پورا دن صرف انہی کی خدمت کے لیے کچن میں کام کرتی رہی تھی۔ میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہونے لگیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے بولنا چاہا لیکن وہاں کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے طلاق دے کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر اب جلدی جلدی کھانا کھانے لگے تھے۔ چل اب اپنا سامان اٹھا اور نکل جا یہاں سے، اب تیرا یہاں کوئی کام نہیں، میری ساس نے آرام سے کہا۔ میں نے بے یقین نگاہوں سے ان سب کو دیکھا، جن کے نزدیک میری حیثیت کسی ٹیشو پیپر سے بھی گئی گزری تھی۔ میری گود میں میرا بچہ تھا،
اس کا خیال بھی کسی نے نہ کیا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی نہیں۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے میں مرے مرے قدموں سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ یوں ہی سامنے سے گزرتے رکشے کو اشارہ کر کے میں اس کے اندر بیٹھ گئی۔ میرا میکہ تھوڑا سا دور تھا۔ میں نے اسے میکے جانے کا راستہ بتایا۔ میرے پاس رکشے والے کو دینے کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ وہ شاید میری حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے بغیر ایک لفظ کہے سیدھا مجھے امی کے گھر کے سامنے اتار دیا۔ اندر گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرے والدین اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو جائے نماز پر بیٹھی میری امی مجھے دیکھ کر چونک اٹھیں۔ ارے نمرا، تم آ گئی، بہت اچھا کیا۔ آج سارم کا نکاح ہے نا، اب ہم دونوں مل کر وہاں چلی جائیں گی۔ امی ہنستے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج سارم کا نکاح ہے۔ کل ہی تو چچی ہمارے گھر کارڈ دینے آئی تھیں اور آج یہ سارا تماشا ہو گیا۔ اچانک ہی مجھے اپنے شوہر کا طلاق دیے جانا یاد آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے روتا دیکھ کر امی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئیں۔ کیا ہوا نمرا، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے مجھے پانی کا گلاس تھمایا جسے میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ امی توفیق نے مجھے طلاق دے دی، میں نے بڑی مشکل سے انہیں بتایا۔ امی اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھ گئیں۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو، ایسے لوگوں سے جان چھوٹ گئی یہی اچھا ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارا سسرال کچھ اچھا نہیں۔ امی نے تو یہ کہہ دیا تھا مگر میرے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ ارے نمرا آئی ہے، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ ابو مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے روتے دیکھا تو حیرت سے بولے۔ امی نے انہیں بھی بتا دیا کہ توفیق نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ ابو بھی سناٹے میں رہ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کی جیب میں رکھا ہوا فون بجنے لگا۔ فون میری چچی کا تھا جن کے بیٹے کا آج نکاح تھا۔ فون سنتے ابو کے چہرے پر بڑے افسوس بھرا تاثر پھیل گیا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کرو ابھی میرے گھر آ جاؤ، انہوں نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں اپنی طلاق کا غم بھول گئی۔ ہاں، سارم کے ہونے والے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ابو نے کہا تو ہم سب کو ہی افسوس ہوا۔ سارم بہت اچھا لڑکا تھا، میں خود اسے جانتی تھی، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے اخلاق کا۔ ابو نے فون کر کے چاچی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ وہ آئیں تو سارم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھے۔ شادی سے چند گھنٹے پہلے لڑکی والوں کا اس طرح انکار کیے جانا بہت شرمناک تھا۔ نمرا، تم اپنے والدین کے گھر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے سسرال والے تو زیادہ تمہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے۔ چچی نے حیرت سے مجھے پوچھا تو میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ امی نے مرے مرے سے لہجے میں نے بتایا کہ میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ چچی بری طرح سے چونکیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سارم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت پر ماتم کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک دے کر امی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو نمرا، برے لوگوں سے تمہاری جان چھوٹی، لیکن اچھے لوگ خود بخود تمہاری زندگی میں شامل ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ تمہاری چچی سارم کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تم عدت کے مہینے گزار لو، مجھے اور تمہارے ابو کو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے تمہارے سسرال والوں سے فون کر کے بھی یہ بات کر لی ہے، وہ کاغذی کارروائی کرنے پر تیار ہیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ طلاق کے چند گھنٹوں بعد ہی تمہارا اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امی کی بات پر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی زندگی اتنی مہربان ہو گئی تھی۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اگلے دن میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی جب توفیق اپنی امی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میرے سسر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہمیں معاف کر دو نمرا، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ ہم نے ایک مولوی سے بات کی ہے، ایسے غصے میں طلاق نہیں ہوتی، چلو گھر واپس چلو، توفیق نے کہا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، تبھی میری ساس بولی، جب سے تم آئی ہو میں اور تمہارے ابو تو بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، تمہاری دونوں نندیں تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی، گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، تو نہ گئی تو ہمیں تو کھانا بھی باہر سے کھانا پڑے گا۔ ساس نے جلدی میرے منہ سے اصل بات کہہ ڈالی۔
میرے سابقہ شوہر کا اصرار تھا کہ طلاق تو ہوئی ہی نہیں، لیکن میرے ابو نے اس وقت مولوی کو بلا لیا تھا۔ مولوی نے آتے ہی کہہ دیا کہ نہ جانے آپ لوگ کون سے دین کو مانتے ہیں، طلاق ہو چکی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ شدید پچھتا رہے تھے، بار بار معافیا مانگ رہے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خوش تھی کہ ایسے جاہل لوگوں سے میری جان چھوٹ گئی، جنہیں نماز روزے کا تو کچھ پتہ نہ تھا۔ ہاں البتہ باقی وہ ہر کسی پر اپنی علمیت جھاڑتے رہتے تھے۔ میں نے سکون سے اپنے والدین کے گھر اپنی عدت مکمل کی۔ عدت کے مکمل ہوتے ہی سارم باضابطہ طور پر میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ 2 ہفتے میں ہی سادگی سے میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا سسرال کیا ہوتا ہے۔ میرے پرانے سسرال کے حالات خوب برے تھے۔ میرے دونوں دیور بھگا کر لڑکیاں لے آئے تھے، اور انہوں نے میری ساس کو پاؤں کی جوتی کے برابر بنا لیا تھا۔ سارا دن وہ کچن میں کام کرتی رہتی تھیں، اور دونوں نندیں، ان کی حالت تو فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ سن کر افسوس تو ہوتا، لیکن مجھے پتا تھا نماز روزے کو برا کہنے والوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔